والے وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف اور اگلے حکم سے انکار نہیں کرتے. اور بے عقل احمق قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف کرتے ہیں. اب سنو دھیان سے. اللہ تعالی اپنے احکام وقفے سے وقت پر تھوڑی تھوڑی مدت میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کا امتحان لیں اور منافقین اور دلوں میں خیانت رکھنے والے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھٹائی کرتے رہیں. سنو غور سے توجہ سے بات. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, یہ اللہ کا یہ دستور ہے. اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ لوگوں کی چھٹائی کرنے کے لیے ایسے احکام لاتے ہیں کہ ماننے والے الگ ہو جائیں, نہ ماننے والے الگ ہو جائیں. سنو توجہ سے بات. اللہ تعالی ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ اور نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے الگ کرنے کے لیے حکم لاتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس رہا. قبلہ بیت المقدس رہا. قبلہ بیت المقدس رہا 17 مہینے تک. ظہر کی نماز ہو رہی تھی مسجدوں میں الگ الگ 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی میں, اور بھی مسجدیں مسجد نبوی کے علاوہ بن گئی تھی محلوں میں. ظہر امام میں حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حکم آ گیا فوراً, رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. قبلہ بدل دیا. ریکنسٹرکشن آف امہ تو dailymakers.com. جیسے ہی قبلہ بدلا صحابہ کرام فوراً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے. بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے. اب اعتراض کرنے والے منافقین اعتراض کرنے والے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کرتے رہتے تھے, خود تو کچھ کرتے نہیں تھے. اعتراضات کرنے کا مزاج تھا. وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ملے مسلمانوں کی تو اس کو اچھالیں پھیلاویں. منافقین کو موقع مل گیا کہنے کے لو جی ان کا تو کوئی قبلے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے, کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں. منافقین تو اعتراض کر کے محروم ہو گئے. اس لیے کہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ناقد محروم ہوتا ہے, تنقید کرنے والا محروم. سب سے بڑا بے عقل بے وقوف ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کی سچی باتوں کا کھل کر انکار کر بیٹھے, اس سے بڑا احمق اور بے عقل کوئی نہیں ہوتا. جو چیزیں قرآن میں احادیث میں واضح ہیں
ان کا آدمی انکار کر دے تو وہ بعض مرتبہ انکار کر دیتے ہیں لوگ اپنے تجربات، اپنے معمول کی وجہ سے کہ معمول یہ تھا مگر اب یہ ہونے لگا ہے، اب یہ ہونے لگا ہے، بجائے اس کے کہ آ کر بیٹھو، پوچھو کہ اب کیا حکم ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ آدمی اعتراض اور تنقید کر کے عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی کا تنقید کرنا اسے حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو چنانچہ منافقین نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا کہ بھئی انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ اور یہود نے اعتراض کیا، یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا۔ ارے سنو تو صحیح، یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب سب ایک رخ پر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، ہمارا قبلہ ہے، اور اس بات سے مطمئن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک اللہ معاف فرمائے، بعض مرتبہ دین کے شعبے یا دین کے مراکز کو لوگ اپنی ذاتی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انہیں برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری مسجد ہمارا مرکز، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب آپ نے رخ بدلا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تو یہودیوں کو اشکال ہوا، یہودیوں کو اشکال ہوا کہ انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا۔ تیسرے صبح احمق وہ کفار، انہیں امید ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کفار کہتے تھے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے اور بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے۔ یہودی تو یوں معترض کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، اور کفار یوں خوش ہو گئے کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے۔ ارے سنو تو صحیح، کیسا عجیب قصہ ہے۔ بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خود اپنی ذات سے حق پر قائم نہیں ہوتے، اپنی ذات سے حق پر قائم نہیں ہوتے، وہ صبح شام اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کون ہماری طرف ہے، کون ان کی طرف ہے، کون ہماری طرف ہے، کون ان کی طرف ہے، حالانکہ ایک ہی طرف ہے کہ سب اللہ کی طرف، سب اللہ کی طرف۔ تو پھر اللہ، سب اللہ کی طرف، ساری مسجدیں اللہ کے لیے، ساری مسجدیں اللہ کی۔ ایسا پھٹا مسلمان اور ایسی تفریق پڑی مسلمانوں میں کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو اپنی مسجدیں بنا لیا، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد۔ حالانکہ مسجد تو دو حصوں میں تقسیم جب ہو سکتی ہے جب پہلے قبلہ تقسیم ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب قبلہ تقسیم نہیں تو مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قبلہ ایک ہے، ہاں بھائی اس مسجد کا رخ ہوتا، دوسری طرف اس مسجد کا رخ ہوتا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، تب تو کہا جاتا کہ بھئی یہ مسجد ہماری، یہ مسجد ہماری۔ جب ساری مسجدوں کا قبلہ ایک ہے تو پھر مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی، ساری مسجدیں
ساری مسجدیں اللہ کی. تو کفار نے یہ کہا کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں، اب یہ تھک گئے کوشش کرتے کرتے، ہاں جی دین کی دعوت دے دیتے تھے، اب یہ تھک گئے ہیں. اب انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی چلو نعوذ باللہ ان کافروں کے ساتھ ہی مل جاؤ، اکثریت ان کی ہے. کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو جن کی لاٹھی ان کی بھینس، جن کی لاٹھی ان کی بھینس، کہ بھئی یہ دیکھو اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اکثریت کن کی ہے. نہیں، نبی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کن کے ہاتھ میں قوت ہے، کن کی اکثریت ہے. نہیں، وہ تو اکیلے ہوں تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں، 1000 میں ہو تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ اگر اکثریت کے غلط تو وہ صحیح ہو جائے، اور اگر صحیح کو صحیح کہنے والے تھوڑے ہوں تو وہ غلط ہو جاوے. ایسا نہیں ہوتا. دین تو واضح ہے، دین تو واضح ہے، روشن ہے، کھلا ہوا ہے. اکثریت اقلیت سے دین کے حق و ناحق صحیح غلط ہونے کا اقلیت اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انہیں احمق کہا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے آپ کے ساتھ نماز میں گھوم جانے کو پر اعتراض کیا. اللہ نے ان کو احمق کہا، اللہ نے ان کو احمق کہا. کفار، منافقین اور یہود، یہ 3 قسم کے لوگ مراد ہیں. اس سے 3 قسم کے لوگ مراد ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ تم نے اپنا قبلہ بدل دیا، لوگوں نے اپنا قبلہ بدل دیا.